عمومی طور پر انسان ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں مصائب مشکلات پر قابو کیسے پاؤں گا جن پر کوئی اختیار نہیں، مثلا خود اعتمادی کی کمی، اپنی نااہلی کا احساس، گھبراہٹ، شکوک، فیصلہ کی عدم موجودگی، حسد، دماغی توازن بگڑنے کا ڈر، موت کا خدشہ، دل کی کمزوری، بلند عمارتوں سے خوف، اجتماع سے خوف، اکیلے سفر کرنے کا خوف، تنہائی، رات کو نیند کی کمی وغیرہ۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان پر حاوی ہوتی ہیں۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو تمام ذہنی اور جسمانی بیماریاں انہی خدشات سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر یہ جاری رہتے ہیں تو جسمانی بیماریاں لا علاج ہو جاتی ہیں اور نتیجہ میں انسان اپنی خوشی کھو بیٹھتا ہے، ذہنی انتشار بڑھ جاتا ہے، زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے، دل بیٹھنے لگتا ہے اور زندگی کی ہر خوشی، ہر مسرت دم توڑنے لگتی ہے۔ یہی خوف آپ کو انسانی برادری میں ناکارہ، دماغی مفلوج، جسمانی کمزور اور اقتصادی مفلس بنا دیتا ہے، کیونکہ اپنی صلاحیتوں کو پر اعتماد کیے بغیر اور ہمت کیے بغیر دنیا کا کوئی کام انجام نہیں پا سکتا۔ لیکن آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ یہ خوف، یہ ڈر، یہ خدشہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے وجود کی سب سے بڑی وجہ ہماری لا علمی ہے۔ ہم اپنی قوتوں ہی سے بے خبر ہوتے ہیں اور ان کے استعمال سے ناواقف اور بے بہرا، اور ہمارے خوف کی نوعیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے تیز رفتار گھوڑا کاغذ کے ایک اڑتے ٹکڑے سے ڈر جائے یا ایک ہاتھی ایک چوہے سے ڈرنے لگے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر ہم نے اعتماد کرنا ہے۔ جو طاقت اللہ نے دے رکھی ہے ان پر اعتماد کرنا ہے، ان کو بروئے کار لانا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی ہے، ایک ماہر نفسیات نے کہا تھا کہ ہر انسان کو تنہائی میں پریشان کن خیالات آتے رہتے ہیں اور وہ اداس ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کا علاج یہ تجویز کر رکھا ہے کہ میں تنہائی کے اوقات میں نہ ماضی کے عمدہ مواقع سے یا محرومی یا انہیں گنوانے کے باعث غم کا شکار رہتا ہوں، اور نہ ہی حال کے روزمرہ مسائل اور مایوس کن حالات پر غور کرتا ہوں، بلکہ میں تنہائی کے اوقات میں مستقبل کے اپنے خاکوں میں رنگ بھرتا رہتا ہوں جس سے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ساتھ ہی میں مستقبل کے اس روشن خاکے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کوشش بھی کرتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ میں آئندہ کے لیے اپنے کاموں کو محنت اور لگن سے انجام دینے لگتا ہوں، اور اس طرح میری زندگی میں امید، روشنی اور خوشی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ان کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے تب وہ اپنی زندگی کی ترقی کا پروگرام شروع کریں گے، لیکن یاد رکھیں مسائل زندگی کا لازمی حصہ ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایک مشکل جائے گی، دوسری آ کھڑی ہوگی۔ یہ زندگی کی فطرت ہے، عادت ہے۔ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ زندگی اسی طرح کرتی ہے۔ کوئی بھی بغیر مسائل کے نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بڑا مال و دولت والا ہو، علم والا ہو، جتنا بڑی سہولتوں میں آپ اس کو ظاہری طور پہ دیکھتے ہوں، تو سب، ہر ایک کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ مسائل کو اپنی ترقی کے عمل میں رکاوٹ نہ سمجھیں۔ آپ کسی بھی غربت کی حالت میں ہوں، جن شعبوں میں ترقی کر سکتے ہیں کرتے جائیں، یہ کریں گے انشاءاللہ زندگی سکون سے گزرے گی،